السلام علیکم، میں حفیظہ اشرف اور آپ اس وقت میرے چینل پر موجود ہیں۔ میں لے کر آئی ہوں نہ ہم جانے نہ تم جانو کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اگر آپ لوگ میرا ناول پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ایک لائک سے آپ لوگوں کا کچھ نہیں جاتا، ایک لائک کرنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ آپ لوگ ویسے ریڈ کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری ویڈیو کو آپ لوگ واچ کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے واچ ٹائم شو ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ واچ کر لیتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے، تو مجھے پھر بڑا دکھ ہوتا ہے، میرا نیکسٹ ایپیسوڈ دینے کو بھی دل نہیں کرتا۔ آپ لوگ ویڈیو کو سن رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ آپ لوگوں کا ایک لائک کرنے سے آپ لوگوں کا کچھ نہیں جائے گا۔ خیر، آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم ضائع نہیں کروں گی، ہم چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ حوریہ ڈریسنگ روم میں آ کر دروازہ بند کرتے ہوئے الماری کھولتی ہے تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل جاتی ہیں۔ الماری میں تقریباً 10 سے زیادہ مختلف قسم کے برانڈڈ ڈریس تھے جو بالکل اس کے ناپ کے تھے۔ ایک سائڈ پر 3 ڈریس الگ پڑے تھے جو شاید نائٹ ڈریس تھے، شارٹ، شرٹ اور پلازو۔ سر نے یہ سب کچھ کب لیا ہوگا اور انہیں میرے ناپ کا کیسے پتہ چلا؟ عجیب ہے، وہ سارے ڈریس دیکھ کر سوچتی ہے۔ خیر، اب ڈریس تو چینج کرنا ہے، اتنا ہیوی ڈریس پہن کر تو میں اکتا گئی ہوں۔ حوریہ سوچتے ہوئے ایک نائٹ سوٹ نکالتی ہے، پیچ کلر کا۔ وجدان کو پتا تھا کہ اس کے پاس ڈریس نہیں ہے، اس لیے جب وہ گھر سے باہر ساحل سے ملنے گیا تو آتے وقت اس نے ساری شاپنگ خود کر لی تھی۔ وجدان نے نائٹی وغیرہ نہیں لی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حوریہ نروس ہو، اس لیے اس نے 3 سادہ ڈریس لیے تھے جو کہ عام شلوار قمیض کی طرح بنے تھے۔ حوریہ ڈریسنگ روم میں لگے بڑے سے مرر کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے دوپٹے کی پنس نکالنے لگی۔ تھوڑی دیر تک حوریہ نے اپنا دوپٹہ اور جویلری اتار کر ڈریسنگ روم میں پڑے صوفے پر رکھ دی تھی۔ اس نے واش روم کا رخ کیا تاکہ میک اپ ریموو کر سکے۔ حوریہ نے جب واش روم کا ڈور اوپن کیا تو واش روم میں پورا ٹچ سسٹم تھا۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، اس نے کبھی ٹچ باتھ روم نہیں دیکھا تھا، بس فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا۔ آج حقیقت میں دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے یوز کرتے ہیں۔ اب کیا کروں؟ اگر سر سے پوچھا تو سوچیں گے اتنا بھی نہیں پتا۔ حوریہ پورے واش روم میں اپنی نظریں دوڑاتے ہوئے سوچتی ہے، اف خدایا کیا کروں؟ حوریہ اپنی انگلیوں سے ماتھے کو مسلتے ہوئے کہتی ہے۔ وہ واپس ڈریسنگ روم میں آ کر پہلے اپنا ڈریس چینج کرتی ہے اور پھر واش روم اور واپس روم میں جاتی ہے۔ وجدان جو اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا اسے دیکھ کر صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ سر، مجھے لگتا ہے پانی ختم ہو گیا ہے، مجھے اپنا فیس واش کرنا ہے اور واش روم میں تو پانی ہی نہیں آ رہا۔ اور یہ آنکھیں جھکا کر کہتی ہے اور اپنے نچلے ہونٹ کو چبانا شروع کر دیتی ہے۔ پانی تو ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری ٹینکی آٹومیٹک ہے۔ وجدان اس کی طرف جانچتی نظروں سے دیکھ کر کہتا ہے، جیسے پتہ کر رہا ہو کہ وہ کس بات سے کنفیوز ہے۔ جھوٹ تو کوئی ڈھنگ کا بول لیتی، اتنی امیر گھر میں کون انسان بار بار موٹر چلانے جائے گا؟ اور یہ دل ہی دل میں خود کو کوستی ہے۔ اچھا، پتہ نہیں، پھر پانی تو نہیں آ رہا، چلیں چھوڑیں، میں ایسے ہی سو جاتی ہوں۔ حوریہ یہ کہہ کر بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے۔ نہیں، میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ وجدان یہ کہہ کر واش روم کی طرف بڑھتا ہے۔ حوریہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوستی ہے کہ اگر وجدان نے دیکھا تو پانی آ جائے گا اور اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ اس نے نہیں سر، رہنے دیں، آپ کوئی بات نہیں، میں ایسے ہی سو جاؤں گی، حوریہ جلدی سے کہتی ہے۔ وجدان پلٹ کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، مجھ سے ڈرنے کی یا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایک کمرے میں رہیں گے، اب تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ایک دوسرے سے کچھ چھپانا چاہیے۔ آپ بلا جھجک مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہیں یا بتا سکتی ہیں۔ وجدان حوریہ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے۔ کہیں نہ کہیں وجدان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ حوریہ کو شاید ٹچ سسٹم سمجھ نہیں آیا ہو، لیکن وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ کیا کروں؟ بتانا چاہیے کہ نہیں؟ بتا دیتی ہوں، کیونکہ اب روز روز کون سا بہانہ بناؤں گی، ایک بار ہی بتا دیتی ہوں، کتنے جھوٹ بولوں گی، آخر تو سچ بتانا ہی پڑے گا۔ اور یہ آنکھیں نیچے کر کے دل میں سوچتی ہے، سر وہ مجھے ٹچ سسٹم سمجھ نہیں آ رہا تھا اس لیے۔ اور یہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملتے ہوئے کہتی ہے، بس اتنی سی بات ہے اور آپ اتنا گھبرا رہی ہیں۔ حوریہ، آپ مجھ سے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں بلا جھجک، وجدان مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ چلے آئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، وجدان واش روم کی طرف جاتے ہوئے کہتا ہے۔ تو حوریہ بھی اس کی طرف چل دیتی ہے۔ وہ دونوں واش روم میں پہنچے تو وجدان نے اسے سارا سسٹم سمجھاتا ہے۔
اور کچھ پوچھنا ہے؟ وجدان بات مکمل کرتے ہوئے اس سے کہتا ہے، نہیں سر۔ حریہ نیچے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اوکے۔ وجدان اتنا کہہ کر واش روم سے باہر چلا جاتا ہے۔ کھڑوس تو ہیں لیکن دل کے اچھے ہیں، حریہ وجدان کو باہر جاتا دیکھ کر سوچتی ہے۔ وجدان جب تک کمرے میں نہیں آیا تھا تب تک وہ پریشان تھی کہ پتہ نہیں وہ کمرے میں آئے گا تو کیا ہوگا، لیکن وہ نارملی بیہیو کر رہا تھا۔ حریہ کو یقین نہیں تھا کہ وہ اسے ٹائم دے گا، لیکن اس کا ایسا رویہ دیکھ کر اب اسے تھوڑا سا کمفرٹیبل فیل ہو رہا تھا۔ حریہ نے اچھے طریقے سے اپنا فیس واش کیا اور باہر آ گئی۔ اس کے باہر آتے ہی وجدان فوراً واش روم میں چلا گیا۔ حریہ اب اپنی جویلری ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی، وہ سوئے کہاں؟ صوفے پر سو جاتی ہوں، کمرہ تو ان کا ہے، اب سر کو تھوڑی کہہ سکتی ہوں کہ وہ صوفے پر سوئیں۔ وہ خود سے سوچتے ہوئے صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وجدان فریش ہو کر باہر آیا تو حریہ نے اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ وجدان کے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی، شاید وہ نہا کر آیا تھا۔ ڈریس بھی چینج تھا اور گلے میں ٹاول ڈالے ہوئے تھا۔ وجدان ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بالوں کو ٹاول سے خشک کرنے لگا۔ بال خشک کرنے کے بعد اس نے ٹاول ایک سائڈ پر رکھ دیا اور جائے نماز پکڑ کر سائڈ پر بچھا دی۔ حریہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس نے سوچا کہ پوچھ لے، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ وجدان نے 2 نفل شکرانے کے ادا کر کے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے رب، تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میں نے حریہ کے ساتھ سچے دل سے رشتہ جوڑا ہے۔ یا اللہ، مجھے اس رشتے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمانا اور حریہ کے دل میں میرے لیے سچا جذبہ پیدا کرنا۔ وجدان دعا سے فارغ ہو کر جائے نماز اٹھا کر کھڑا ہوا تو حریہ ابھی بھی صوفے پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے فیل کیا کہ وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس نے فوراً اپنی نظریں دوسری طرف کر لی۔ وجدان یہ دیکھ کر تھوڑا مسکرایا۔ وجدان کا دل تھا کہ وہ اسے بھی کہے کہ وہ شکرانے کی نفل ادا کرے، مگر پھر سوچا کہ کہیں وہ مائنڈ ہی نہ کر لے۔ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ وجدان جائے نماز ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جی بس سونے ہی والی تھی، حریہ یہ کہہ کر اٹھ کر بیڈ سے ایک تکیہ اٹھا لائی اور صوفے پر رکھ کر لیٹنے لگی۔ آپ یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ وجدان سنجیدگی سے پوچھتا ہے۔ ویسے ہی آپ بیڈ پر سو جائیں، میں ادھر ٹھیک ہوں۔ حریہ لیٹ کر آنکھیں موند کر کہتی ہے، نہیں اٹھیں، بیڈ پر چلیں، آپ کو صوفے پر سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ سے اپنا حق نہیں لوں گا، اور آپ اس طرح صوفے پر سو کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ وجدان اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے سنجیدگی سے کہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ پر یقین ہے، لیکن میں خود ہی وہاں نہیں سونا چاہتی۔ حریہ نظریں جھکاتے ہوئے کہتی ہے، پھر کیسی بات ہے؟ آپ مجھے بتا دیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ اصل وجہ کیا ہے بیڈ پر نہ سونے کی۔ وجدان ابھی بھی سنجیدگی سے پوچھتا ہے، کوئی بھی وجہ نہیں ہے، حریہ گھبراتے ہوئے کہتی ہے۔ حریہ اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر بیڈ پر سوئیں، اور یقین کریں میں آپ کو ٹچ تک نہیں کروں گا، اپنی حدود میں رہوں گا۔ چلیں اٹھیں، شاباش آ جائیں۔ وجدان بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھ کر کہتا ہے۔ حریہ کا دل اب صحیح معنوں میں گھبرایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک بیڈ پر سوئی اور وہ اس سے کچھ نہ کہے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے یہ تسلی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے، مگر پھر بھی وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ آ جاؤ، اب مجھے بات رپیٹ کرنے کی عادت نہیں ہے۔ وجدان بیڈ کی ایک سائڈ پر لیٹتا ہوا خود پر بلینکٹ لیتا ہوا کہتا ہے۔ حریہ چپ چاپ خود کو نارمل کرتے ہوئے اٹھ کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ جاتی ہے۔ حریہ کافی دیر تک جاتی رہتی ہے۔ جب اسے وجدان کی گہری سانسوں کی آواز آتی ہے تو کچھ تسلی ہوتی ہے۔ وہ سو گیا تھا۔ پھر وہ خود بھی اپنے اوپر بلینکٹ لے کے سو جاتی ہے۔ وجدان کی صبح جب آنکھ کھلی تو وہ پلٹ کر حریہ کو دیکھتا ہے، جو ایک سائڈ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ وجدان اس کی طرف کروٹ لے کر اسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ آخر کب تک تم خود کو مجھ سے دور رکھ پاؤ گی۔ حریہ تھوڑا سا ہلتی ہے تو وجدان فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ حریہ آنکھیں کھولتے ہی وجدان کی طرف دیکھتی ہے جو سویا ہوتا ہے۔ حریہ کو تو یہی لگتا ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ وہ کب سے جاگ رہا تھا۔ حریہ پھر ٹائم دیکھتی ہے تو 9 بج رہے ہوتے ہیں۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھتی ہے۔ ہائے، 9 بج گئے اور میں اب تک سو رہی ہوں۔ آنٹی لوگ کیا سوچیں گے کہ میں ابھی تک باہر نہیں آئی؟ حریہ اپنے سر پر چپٹ لگاتے ہوئے سوچتی ہے۔
وہ جلدی سے اٹھ کر بھاگ کر واش روم میں جاتی ہے تاکہ فریش ہو سکے۔ وجدان اس کے جاتے ہی آنکھیں کھولتا ہے اور چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ لے آتا ہے۔ ہائے میری معصوم بیوی، وجدان دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچتا ہے۔ وجدان اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا لیتا ہے۔ نظریں بار بار ڈریسنگ روم کی طرف تھی۔ وہ حوریہ کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب باہر آئے۔ وہ اپنی شادی کی پہلی صبح اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد حوریہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر آتی ہے۔ دوپٹے سے بے نیاز ٹاول میں اپنی بالوں کو لپیٹے ہوئے آ رہی تھی۔ وجدان اور اس کی نظریں چار ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا اور حوریہ وجدان کو جاگتا دیکھ کر دوبارہ ڈریسنگ روم میں بھاگ گئی۔ وجدان اس کی اس ادا پر گہرا مسکرایا۔ حوریہ دوبارہ جب باہر آئی تو اس کے گلے میں دوپٹہ بھی تھا۔ وہ چپ چاپ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال خشک کرنے لگی۔ حوریہ نے مہرون کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا جو اس کے گورے رنگ پر اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ وجدان مسلسل اس کی طرف دیکھے گیا۔ حوریہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے تو گھبراتے ہوئے اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ وجدان اس سے اپنی نظریں ہٹاتے ہوئے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ شکر ہے چلے گئے، اب جلدی جلدی تیار ہو کر ان کے نکلنے سے پہلے کمرے سے نکل جاتی ہوں، حوریہ یہ سوچتی ہے۔ وجدان ڈریسنگ روم میں جا کر واپس کمرے میں پلٹا۔ سنو حوریہ، جب تک میں فریش ہو کر نہیں آتا آپ کمرے سے باہر نہیں جائیں گی، ہم ایک ساتھ جائیں گے۔ وجدان یہ کہہ کر دوبارہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ حوریہ پوری آنکھیں کھولے ڈریسنگ روم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اس کے دل کی بات بھی سمجھ سکتا تھا؟ حوریہ سر جھٹکے اپنے بال بنانے لگی اور ہلکا سا میک اپ کر لیا۔ وجدان فریش ہو کر باہر نکلا تو اس نے مہرون کلر کی شرٹ اور بلیک پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ حوریہ نے اس کی طرف آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ وجدان ڈریسنگ مرر میں اسے دیکھ کر پوچھتا ہے۔ آپ نے میچنگ کیوں کی ہے؟ حوریہ ابھی بھی آنکھیں چھوٹی کر کے کہتی ہے۔ دیکھو حوریہ، کمرے میں جیسے بھی رہیں لیکن میں چاہتا ہوں ہم باہر سب کے سامنے ایک اچھے میاں بیوی ثابت ہوں، اور رہی بات میچنگ کی تو بس میرا دل کیا تو میں نے یہ شرٹ پہن لی۔ وجدان اس کی طرف پلٹ کر کہتا ہے۔ اور کیا ایسا کرنا ضروری ہے کہ ہم سب کے سامنے یہ دکھائیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں؟ حوریہ اسے کہتی ہے۔ حوریہ، کیا ہم اچھے دوست بن کر نہیں رہ سکتے؟ وجدان سنجیدگی سے کہتا ہے۔ ایک لڑکی اور لڑکا دوست نہیں ہو سکتے، حوریہ کہتی ہے۔ میاں بیوی تو ہو سکتے ہیں نا؟ وجدان اس کے تھوڑا قریب آ کر کہتا ہے۔ ہم ایک کمرے میں رہتے ہوئے اجنبیوں کی طرح کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس لیے ہم دوست بن جاتے ہیں۔ واقعی آپ میرے بیسٹ فرینڈ بنیں گے جیسے نمرہ ہے؟ حوریہ خوشی سے کہتی ہے۔ ہاں بن سکتا ہوں اگر آپ سچے دل سے مجھے اپنا بیسٹ فرینڈ مان لیں تو۔ وجدان اپنے دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالتے ہوئے کہتا ہے۔ اوکے ڈن، آج سے ہم بیسٹ فرینڈ ہیں، پکے والے۔ حوریہ صوفے سے کھڑی ہو کر ہاتھ ملانے کے لیے آگے کرتی ہے۔ ڈن، وجدان کہتا ہوا اس سے ہاتھ ملاتا ہے تو حوریہ کو ایک کرنٹ سا لگتا تو وہ فوراً ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے۔ اچھا تو فرینڈ جی، میں ریڈی ہو جاؤں تو ہم نیچے ناشتے کے لیے چلتے ہیں۔ وجدان دوبارہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حوریہ خود کو ریلیکس کرتے ہوئے دوبارہ صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ امی دیکھیں آپی کو کیا ہو گیا ہے، وہ بے ہوش پڑی ہیں اپنے کمرے میں۔ عبداللہ بھاگتا ہوا سغراء بیگم کے پاس آتا ہے۔ نمرہ کی امی فوراً اس کے کمرے میں جاتی ہے تو وہ سامنے فرش پر گری ہوتی ہے۔ نمرہ آنکھیں کھولو، اس کی امی اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہتی ہے۔ جاؤ عبداللہ پانی لے کر آؤ۔ نمرہ کی امی اپنے 8 سالہ بیٹے سے کہتی ہے۔ یہ لے امی۔ عبداللہ پانی لا کر اپنی امی کے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ نمرہ کی امی اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے تو نمرہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے۔ امی، نمرہ تھکی تھکی آواز میں کہتی ہے۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ بے ہوش کیوں ہو گئی ہو؟ نمرہ کی امی سخت رویے میں کہتی ہیں۔ امی مجھے چکر آ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ نمرہ آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے۔ اچھا چلو اٹھو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں، کیسے تمہارا باپ نہ آ جائے اور اگر وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ نمرہ کی امی اسے اٹھاتے ہوئے کہتی ہیں۔ امی مجھ سے چلا نہیں جا رہا، سر بہت چکرا رہا ہے۔ نمرہ اپنی امی کے سہارے اٹھ کر کہتی ہے۔ نمرہ چلنا تو پڑے گا تمہیں، تھوڑی ہمت کرو۔ نمرہ کی امی اسے تھوڑا سختی سے کہتی ہے۔ امی جو آپ نے مجھے میڈیسن دی تھی اس میں ایسا کیا تھا؟ میں نے وہ جب سے کھائی ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے وجود میں کوئی چیز کٹ رہی ہو۔ نمرہ اپنے چکراتے سر کو پکڑ کر کہتی ہے۔ نمرہ خاموش رہو، تمہارا بھائی پاس ہے، اور منہ دھو اور چلو میرے ساتھ۔
निम्रा की अम्मी थोड़ा आहिस्ता आवाज़ में कहती हैं। निम्रा अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करते हुए मुंह धोकर अपनी अम्मी के साथ अस्पताल पहुंचती है तो उसकी अम्मी एक लेडी डॉक्टर के पास उसे लेकर जाती हैं। आपको क्या ज़रूरत है बच्चा ज़ाया करने की? इनकी हालत देखिए, इनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। आपने बिना किसी से पूछे इन्हें मेडिसिन खिला दी। डॉक्टर निम्रा की अम्मी से कहती हैं। जी डॉक्टर साहबा, दरअसल इसके मियाँ दुबई गए हुए हैं और उसने कहा है कि अभी बच्चा नहीं करना है, इसलिए मैंने मेडिसिन इसे खिला दी। मुझे एक लेडी डॉक्टर ने कहा था। निम्रा की अम्मी कहती है, फिर भी आपको किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए था। बच्ची की हालत बहुत नाजुक है और जो उन्होंने मेडिसिन खाई है उसकी वजह से उनका बहुत नुकसान हो सकता है। मैं फ़िलहाल कोशिश करूंगी कि उनका अबॉर्शन कर सकूं। डॉक्टर ये कहकर एक कमरे में चली जाती हैं जहां निम्रा पहले से मौजूद थी। हुरिया और वजदान डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं तो सब लोग वहां पहले से मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वो दोनों एक साथ कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो दोनों साथ में। शमशाद बेगम प्यार से कहती हैं। जी माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं, अल्लाह नज़र बद से बचाए। नसीम बेगम कहती हैं। भाभी मेरी दोस्त है, वो आपकी तारीफ़ कर रही थी। भाभी मेरी दोस्त है, वो आपकी तारीफ़ कर रही थी, कह रही थी कि तुम्हारी भाभी बहुत प्यारी है, परियों जैसी। कोमल खुशी से कहती है। अच्छा, तो तुम्हारी दोस्तों ने परियां देखी हैं? वरदान अपनी चेयर पर बैठता हुआ कहता है तो हुरिया उसकी तरफ गर्दन टेढ़ी करके देखती है। हुरिया को यूं अपनी तरफ देखकर वरदान ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। भाई आप तो ना हर बात का सबूत मांगते हैं। उन्होंने ओरिजिनल परियां तो नहीं देखी, लेकिन परियों से ज़्यादा हसीन कोई नहीं होता, इसलिए उन्हें मेरी भाभी भी हसीन लगती हैं। कोमल मुंह फुलाते हुए कहती हैं। नहीं गुड़िया, मैंने तो बस ऐसे ही कहा है, अपना मुंह सीधा करो। वरदान, जब जब जो अब जो भी कहें लेकिन मेरी भाभी बहुत प्यारी हैं। आप जो भी कहें लेकिन मेरी भाभी बहुत प्यारी हैं। कोमल हुरिया को बाएं गाल पर किस करते हुए कहती है। हुरिया तो हैरान हुई, लेकिन वजदान का चेहरा देखने वाला था। उसे बहुत गुस्सा आया था कोमल का हुरिया को यूं किस करना। गुड़िया, ये क्या तरीका है? आइंदा से डाइनिंग टेबल पर ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी तुम। वजदान फौरन सख्ती से कहता है। क्या हो गया है भाई, मेरी भाभी हैं। कोमल मुंह फुलाते हुए कहती हैं। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चियाँ हैं दोनों। नसीम बीबी वजदान का गुस्सा देखकर कहती हैं। गुड़िया भाभी हैं आपकी, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि डाइनिंग टेबल पर आइंदा ऐसा मत करना, ठीक है? वजदान खुद को नॉर्मल करते हुए कहता है। जी भाई। कोमल मुंह बनाकर नाश्ता करना शुरू कर देती है। शमशाद बेगम और हुरिया खामोश थी। सब ने खाना शुरू किया। अच्छा अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी मीटिंग्स हैं, अल्लाह हाफिज़। वजदान नाश्ता ख़त्म करते अपनी अम्मी से कहता है। क्यों बेटा, आज क्यों जा रहे हो ऑफिस? तुम्हारी शादी का पहला दिन है। शमशाद बेगम फ़ौरन कहती हैं। कोई बात नहीं आंटी, सर को जाने दें, इनकी कोई ज़रूरी मीटिंग होगी। हुरिया कहती है। जी मेरी ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। अच्छा चलो खैर है, जाओ, जल्दी आना, फिर तुम दोनों आज डिनर बाही करना। शमशाद बेगम चाय का कप पकड़ते हुए कहती हैं। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज़। मैंने अबॉर्शन कर दी है। आपकी बेटी बहुत वीक है, ये कुछ मेडिसिन है, आप इन्हें बाकायदगी से देते रहिएगा। डॉक्टर निम्रा की अम्मी से कहती हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। निम्रा की अम्मी दवाइयों की पर्ची पकड़ते हुए कहती हैं। आप इन्हें घर ले जा सकती हैं, घर जाकर इन्हें कुछ हल्का फुल्का सा पिलाकर ये मेडिसिन खिला दीजिएगा। डॉक्टर उसके सामने एक डब्बी रखते हुए कहती हैं। जी बेहतर। निम्रा की अम्मी सिर्फ इतना कहती है और निम्रा को साथ लेकर घर चली जाती हैं। घर आकर निम्रा बेड पर बैठ जाती है। अम्मी अब भी मुझे माफ़ नहीं करेंगी? वो अपनी अम्मी को भीगी निगाहों से देख कर कहती है। क्यों, अब क्या हो गया है जो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? निम्रा की अम्मी दवाइयाँ निकाल कर बेड की साइड पर रखते हुए कहती हैं। अम्मी बस कर दें, मुझसे आपकी बेरुखी नहीं सही जाती, प्लीज़ अम्मी मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। क्यों इतनी सख्त दिल हो गई हैं? निम्रा रो कर कहती हैं। निम्रा, सख्त दिल होने पर तुमने मजबूर किया है मुझे, तुमने मेरा एतमाद तोड़ा है, तुम मेरा गुरूर थी और तुमने उसे चकनाचूर कर दिया। मैं तुम्हें चाह कर भी माफ़ नहीं कर सकती। बस जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी करनी है। मैंने रिश्ते वाले से कह दिया है कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करे ताकि मैं अपने सर से बोझ उतार सकूं। निम्रा की अम्मी बेरुखी से कहते हुए कमरे से बाहर निकल जाती हैं। अरियान, अल्लाह
تم پر سخت عذاب نازل کرے۔ پتہ نہیں تم نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ میرے جیسا سلوک کیا ہوگا اور کتنی ماؤں نے اپنی بیٹیوں سے منہ موڑ لیا ہوگا۔ نمرا روتے ہوئے سوچتی ہے۔ نمرا کی امی دوسرے کمرے میں آ کر بے آواز روتی ہیں۔